آپ نے فرمایا کہ جو بندہ صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، آپ نے فرمایا کہ اسے کوئی چیز بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتی، نہ برین ہیمریج کا معاملہ بنے گا، نہ فالج ہوگا، نہ اس طرح کوئی بھی موذی مرض نہیں اسے لگ سکے گا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، جو اس حدیث کا راوی ہے اس کا نام ابان ہے، وہ ابان کو فالج ہو گیا، تو ایک آدمی اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے آیا، تو وہ تعجب سے دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ آپ نے تو اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ جو بندہ یہ الفاظ پڑھتا ہے تو اسے کوئی بھی بیماری نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور آپ کو فالج ہو گیا ہے۔ تو وہ آگے سے کہنے لگے ان الحدیث کما حدثتک، حدیث تو اسی طرح ہے جس طرح میں نے بیان کی ہے، کہ جو بندہ بھی یہ الفاظ پڑھتا ہے اسے کوئی چیز بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ تو وہ کہنے لگے پھر آپ کو فالج کیسے ہو گیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کی قسم میں آج ہی پڑھنا بھول گیا تھا، آج ہی میں نے یہ دعا نہیں پڑھی اور میرے ساتھ یہ مسئلہ بن گیا ہے۔ تو یہ آسان سی دعا ہے، اسے یاد کریں اور انسان پڑھے تو اس طرح کے موذی امراض سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، وکذالک یجتبیک ربک ویعلمک من تأویل الاحادیث ویتم نعمتہ علیک وعلی آل یعقوب کما اتمها علی ابویک من قبل ابراہیم واسحاق ان ربک علیم حکیم، لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین۔ مشرکین مکہ نے یہودیوں سے کہا کہ آپ ہمیں کوئی ایسا سوال بتائیں جو تاریخی سوال ہو، اور یہ جنہوں نے دعویٰ کیا ہوا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ہم ان سے وہ سوال کرتے ہیں، اور ایسا سوال ہو کہ جب ہم ان سے وہ پوچھیں تو انہیں جواب نہ آئے۔ تو یہودی خود شرارتی لوگ تھے، انہوں نے کہا جی بالکل ہم آپ کو ایک ایسا سوال بتاتے ہیں، آپ ان سے یہ سوال کرو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ تو شام کے رہنے والے تھے، تو وہ مصر کیسے آئے؟ یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ان کا علاقہ تو فلسطین اور شام کا علاقہ ہے، تو فلسطین سے یہ مصر کے اندر آنے کا سبب کیا بنا؟ پھر وہاں پر فرعون بھی حکمران تھا، تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور بنو اسرائیل کو انہوں نے فرعون کی غلامی سے نجات دلائی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ پوچھیں کہ وہ مصر کے اندر کیسے آئے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مشرکین کے سوال کے جواب میں یہ پوری سورہ یوسف نازل فرمائی۔ اور اگر کوئی آدمی کوئی قصہ سنتا ہے تو ایک دفعہ سن لے تو وہ دوبارہ اس کا دل نہیں کرتا، لیکن سورہ یوسف کو جتنی بار بھی آپ پڑھیں، جتنی بار بھی اس کی تفسیر پڑھیں، اتنی آپ زیادہ لذت محسوس کریں گے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے والد سے کہنے لگے کہ میں نے سورج اور چاند کو دیکھا ہے، اور اپنے 11 میں نے ستاروں کو دیکھا ہے، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو سورج سے مراد باپ ہے اور چاند سے مراد ماں ہے۔ تو اگر باپ گھر میں موجود ہے تو گویا کہ اس کے گھر میں سورج ہے، باپ سورج کی مانند ہوتا ہے، اور سورج اگر نہ نکلے تو آپ دیکھیں وہ ہمارا سارا نظام درم برم ہو جائے۔ جس گھر میں والد موجود ہے اپنے باپ کی قدر کرنا، ان کے جوتے سیدھے کرنا۔ ایک تابعی سے پوچھا گیا کہ آپ کا بیٹا آپ کا کتنا خدمت گزار ہے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میرا بیٹا دن کے وقت جب میں چلتا ہوں تو کبھی میرے آگے نہیں چلا، میرے پیچھے چلتا ہے، جب رات کا اندھیرا ہوتا ہے تو پھر میرا بیٹا کبھی میرے پیچھے نہیں چلا، وہ آگے چلتا ہے، کوئی میرے باپ پر حملہ نہ کر دے۔ اور کہنے لگا میرا بیٹا اتنا فرما بردار ہے، جب میں
گھر میں موجود ہوتا ہوں تو میری موجودگی کے اندر میرا بیٹا چھت کے اوپر نہیں چڑھتا کہ میرا باپ نیچے بیٹھا ہوا اور میں چھت کے اوپر چڑھ جاؤں اور میرے باپ کی گستاخی نہ ہو جائے۔ تو اپنی اولاد کی اگر ہم اچھی تربیت کریں گے تو بیٹے اس طرح فرما بردار بنتے ہیں۔ بلکہ جب آپ جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر جایا کریں، جب وہ دین کی باتیں سنیں گے تو وہ آپ کے فرما بردار بنیں گے۔ اچھا، انہوں نے اپنے باپ سے یہ خواب کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ ان کے جو بھائی تھے وہ ان کے ستیلے بھائی تھے، ان کی والدہ علیحدہ تھی، تو لیکن وہ بچے تھے تو انہوں نے اپنا خواب اپنے بھائیوں سے شیئر کر دیا۔ اب ان کے دل میں حسد آ گیا۔ تو حسد ایسی بری چیز ہے کہ اپنے سگے بھائی کو قتل کرنے کے درپیہ ہو گئے۔ اپنے باپ کے پاس آئے، کہنے لگے کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیں، ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیں تو ہم جنگل میں جا رہے ہیں تو وہاں سیر کریں گے، یہ بھی ہمارے ساتھ سیر کرے گا۔ پہلے منصوبہ یہ بنایا ہوا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو ہم یا تو قتل کر دیں گے، تو ایک بھائی کہنے لگا قتل نہیں کرتے، ان کو کنویں میں پھینک دیں گے۔ اچھا، یہ سورت جہاں پہ ختم ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ، اے میرے پیغمبر جب یوسف علیہ السلام کے بھائی اس طرح خفیہ تدبیر کر رہے تھے آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، ہم نے وحی کے ذریعے سے یہ سارے کا سارا واقعہ آپ کو بتایا ہے۔ ہمارے بعد ایسے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں جی حاضر ناظر کا عقیدہ بنایا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پہ موجود ہیں۔ تو ایک آدمی نے مجھ سے بھی یہ سوال کیا، میں زیادہ اختلافی مسائل وغیرہ ڈسکس نہیں کرتا، لیکن اس نے پوچھا تو میں نے اسے کہا جی آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں تحقیق کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، جب آپ نے مکہ فتح کیا ہے آپ دوبارہ مکہ میں آئے ہیں تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز پڑھی ہے یا پوری نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز پڑھی ہے۔ تو میں نے کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی وہاں پر مقیم ہیں تو مقیم بندہ تو قصر نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر قصر نماز پڑھتے رہے۔ اچھا، پھر سورہ مجادلہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، جب تین بندے آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو چوتھا ان کے پاس اللہ ہوتا ہے۔ علم کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ میں نے کہا یار آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بات اللہ نے کیوں چھپا دی ہے؟ وگرنہ اللہ تعالیٰ فرماتے جب تین بندے بات کرتے ہیں تو چوتھا ان کے پاس میرا نبی بھی ہوتا ہے اور پانچواں ان کے پاس اللہ ہوتا ہے۔ اچھا، اسی بات سے وہ کہنے لگے یار مجھے سمجھ آ گئی ہے، بس ایسے لوگوں نے مسئلہ بنایا، اگر قرآن کا ترجمہ پڑھیں تو اللہ نے تو ایک ایک مسئلہ واضح بیان کر دیا ہے۔ اچھا، تو وہ اپنے باپ سے کہنے لگے کہ آپ انہیں ہمارے ساتھ بھیج دیں، تو وہ کہنے لگے کہ مجھے اس بات سے ڈر لگ رہا ہے کہیں سے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ اچھا خیر، انہوں نے کہا نہیں ہم بڑے طاقتور ہیں، قوت والے ہیں، تو آپ اس بات سے ڈر محسوس نہ کریں۔ تو وہ اپنے بھائی کو لے گئے تو کنویں کے اندر انہیں پھینک دیا۔ تو رات کو وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات کے وقت اندھیرے میں وہ روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے، کہنے لگے کہ ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو انہوں نے قمیض بھی دکھایا کہ یہ قمیض ہے۔ تو ظاہری بات ہے جو نبی ہوتا ہے اللہ کو بڑا زیرک انسان ہوتا ہے، انہوں نے بھی تعجب کیا کہ بھیڑیا بڑا سمجھدار تھا، قمیض اس کا ذرا بھی پھٹا نہیں ہے اور میرے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ قمیض پھاڑنا ہی آپ بھول گئے، وہ قمیض پھاڑنا ہی بھول گئے۔ اچھا، تو خیر انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو ایک قافلہ آیا، قافلے کے لوگ آئے، انہوں نے اس میں رسی لٹکائی، تو یوسف علیہ السلام نے وہ رسی کو پکڑا اور وہ باہر آ گئے۔ تو وہ کہنے لگے یا بشرا ھذا غلام، یہ تو بڑا خوبصورت بچہ نکل آیا ہے۔ تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ وہ اپنے علاقے میں لے گئے۔ تو وہاں جا کر عزیز مصر جو تھا اس نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ بعض تفسیروں میں لکھا ہے اس کا نام فوتیفار تھا۔ یہ جو بائبل ہے، بائبل کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اس کا نام فوتیفار تھا جو عزیز مصر تھا، اور بائبل نے ذکر کیا ہے کہ اس کی جو بیوی تھی اس کا نام زلیخا تھا۔ یہ بائبل میں موجود ہے، لیکن کسی حدیث میں موجود نہیں ہے کہ اس کا نام زلیخا تھا یا اس طرح قرآن نے ذکر کیا ہو۔ ہمارے ہاں مشہور تو یہ اسے زلیخا پڑھا جاتا ہے۔ اصل میں ہماری جو عربی ہے اس کے بہت سے الفاظ اردو زبان میں داخل ہیں۔ مثلا عام لوگ پڑھتے ہیں تجربہ یہ ہے، لیکن عربی کے لحاظ سے یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، جرب یجرب تجربہ،
تو پھر بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ عوام میں وہ لفظ غلط مشہور ہو جاتا ہے تو ہمیں بھی وہ غلط ہی اس طرح پڑھنا پڑتا ہے. اگر ہم اسے صحیح تلفظ سے پڑھیں تو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کو یہ لفظ بھی بولنا نہیں آتا. جیسے اردو میں لفظ قلعہ ہوتا ہے قلعہ، لیکن عام مشہور سے قلعہ ہی پڑھا جاتا ہے. 4 سمتیں ہیں تو لیکن ہمارے مشہور سے سمت پڑھا جاتا ہے. اور شجاعت پڑھا جاتا ہے جبکہ شین پر زبر ہے، شجاعت لفظ ہوتا ہے. تو بہرحال اس کا نام زلیخا ذکر کیا گیا ہے بائبل کے اندر، قرآن یا حدیث میں اس کا نام نہیں آیا. پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو عیبوں کے اوپر پردے ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ بتا سکتے ہیں کہ اس کی بیوی کا نام یہ تھا، یہ تو کسی کو ذلیل کرنے والی بات ہے. تو اس کا نام ہی اگر اللہ تعالیٰ ذکر کر دیتے تو قرآن نے اسے امراۃ العزیز کے نام سے یاد کیا ہے کہ اس کا نام امراۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی، اس نے اس طرح کا معاملہ کیا. خیر اس آدمی نے خرید لیا، وہ اپنے گھر لے گیا، کہنے لگا کہ اسے بیٹا بنا کے رکھیں گے. تو یوسف علیہ السلام نوجوان تھے، بڑے خوبصورت تھے، تو ان کی جو بیوی تھی وہ ایک بند کمرے کے اندر انہیں لے گئی اور جا کر انہیں برائی کی دعوت دینے لگی. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں نبیوں کا بیٹا ہوں، نبیوں کے بیٹے اس طرح کے کام نہیں کرتے. بعض تفسیروں میں لکھا ہے کہ وہاں اس کمرے کے اندر ایک بت پڑا ہوا تھا، اس عورت نے بت کے اوپر کپڑا ڈال دیا. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگے کہ یہ میرا معبود ہے اور مجھے اس سے شرم آتی ہے، اس وجہ سے میں نے اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا ہے. تو یوسف علیہ السلام فرمانے لگے جو تیرا معبود ہے وہ کپڑا ڈالنے سے وہ چھپ سکتا ہے، اسے نظر نہیں آئے گا، لیکن جو میرا معبود ہے اگر کوئی انسان 7 زمینوں کے نیچے بھی چلا جائے تو ہمارے معبود سے وہ نہیں چھپ سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے یوسف اب آپ یہاں سے بھاگنا آپ کا کام ہے، اور جتنے یہ تالے لگے ہوئے ہیں اپنی رحمت سے سارے تالوں کو توڑنا میرا کام ہے. اب یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے، اس عورت نے پیچھے سے ان کا کرتا پکڑ لیا. حدیث میں موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی اسے کوئی عورت برائی کی دعوت دے اور وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ جن 7 لوگوں کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے ان 7 خوش نصیبوں میں یہ بندہ بھی شامل ہے جس نے برائی کی جسے دعوت دی گئی اور اس نے برائی کرنے سے انکار کر دیا. اچھا اب یوسف علیہ السلام جب بھاگے تو اس عورت نے پیچھے سے ان کا کرتا پکڑ لیا، وہ کرتا ان کا پھٹ گیا. تو دروازے پر جیسے ہی اس نے اپنے شوہر کو دیکھا تو کہنے لگے کہ دیکھو اس نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا. فوراً اس نے اپنا پینترا بدل لیا. وشاہد شاہد من اہلہا، تو ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی، وہ بچہ نہیں تھا. یہ بھی کسی حدیث میں موجود نہیں ہے کہ وہاں چھوٹا بچہ تھا اس نے گواہی دی. مولانا مودودی رحمہ اللہ نے بھی تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ یہ بچے والی بات یہ درست نہیں ہے. عزیز مصر خود ہی تھا جس نے یہ بات کہی. اس نے کہا دیکھ لیتے ہیں اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں اور یہ عورت سچی ہے، اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر یہ عورت جھوٹ بول رہی اور یوسف علیہ السلام یہ سچوں میں سے ہیں. فلما رآ قمیصہ، جب انہوں نے ان کا قمیص دیکھا، کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، آپ ہی قصور واروں میں سے ہو، جرم آپ کا ہے. اور یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے کہ بس ٹھیک ہے اب آپ اس بات کو جانے دیں. اچھا پورے شہر کے اندر مشہور ہو گیا وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی. عورتیں کہنے لگی کہ دیکھیں عزیز مصر کی بیوی تھی اور ایک غلام کے اوپر اس نے اپنا اس کے ساتھ محبت کر بیٹھی. تو وہ کہنے لگی کہ وہ بہت خوبصورت ہیں وہ. تو یوسف انہوں نے ساری عورتوں کو دعوت دی، وہ بیٹھی ہوئی تھی، ان کو پھال پکڑائے، چھریاں پکڑائی اور یوسف علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ آپ بھی آئیں. فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہیں بڑا عظیم سمجھا، تو ان کا چہرہ ہی دیکھتے رہے، اپنے ہاتھ انہوں نے کاٹ لی، اپنی انگلیاں انہوں نے کاٹ لی اور کہنے لگے کہ یہ تو فرشتہ ہے. یعنی خوبصورتی کے اندر فرشتے سے انہوں نے تشبیہ دے دی کہ یہ تو انسان ہے نہیں، یہ تو فرشتہ لگ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات میری ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی ہوئی 3 آسمان پر. آپ نے فرمایا کہ وہ اتنے پیارے اللہ کے نبی تھے، اتنے پیارے اللہ کے نبی تھے، کانہ اوتی شطر الحسنی، اللہ تعالیٰ نے آدھا حسن پوری دنیا کے اندر بانٹا اور آدھا حسن اللہ تعالیٰ نے اکیلے یوسف علیہ السلام کو عطا کیا تھا، اتنے وہ خوبصورت تھے. تو خیر یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ مجھے بدکاری کی دعوت دے رہی ہیں. وہ ساری عورتیں یوسف علیہ السلام کو کہنے لگے کہ آپ اس عورت کی بات مان لیں. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ مجھے جیل میں جانا منظور ہے لیکن میں اس طرح بدکاری والا معاملہ نہیں کر سکتا. حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگ جرم کر کے جیل جاتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کو بغیر جرم کے انہوں نے جیل میں داخل کر دیا.
اب یوسف علیہ السلام جیل میں تھے تو دو آدمی ان کے پاس آئے، ایک کہنے لگا جی میں نے خواب دیکھا ہے آصر خمرہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، دوسرا کہنے لگا جی میں نے اپنے سر کے اوپر ایک ٹوکرا اٹھایا ہوا ہے اور پرندے اس سے روٹیاں کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانا آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ اس کے بعد وہ ان کو تبلیغ کرنے لگے، یا صاحبہ یہ سجنی ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، آپ یہ بتاؤ کہ اتنے معبود بنا لینا یہ زیادہ بہتر ہے یا ایک اللہ کی عبادت کرنا بہتر ہے؟ آپ دیکھیں بعض ایسے لوگ ہیں وہ سارے جناب زندگی ذلیل ہی ہوتے رہتے ہیں، وہ کبھی جناب لاہور والے وہ ملتان جا رہے ہیں، ملتان والے لاہور آ رہے ہیں، پنڈی والے وہ پاک پتن جا رہے ہیں، اور قصور والے وہ جناب اور جا رہے ہیں، یہ جلوس جا رہا ہے، یہ چپ جماعتیں جا رہی ہیں، کبھی کدھر جا رہے ہیں کبھی کدھر جا رہے ہیں۔ ایک اللہ کی عبادت کریں، ایک اللہ کو سجدہ کریں۔ اللہ نے تو تعظیمی سجدہ بھی ہماری شریعت میں حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں بیوی کو اجازت دیتا کہ وہ کسی اور کو، آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ روزانہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن یہ تعظیمی سجدہ کرنا بھی ہماری شریعت میں حرام ہے۔ تو یوسف علیہ السلام انہیں واعظ کرنے لگے، نصیحت کرنے لگے، اور اس کے بعد کہنے لگے ذالک من فضل اللہ علینا، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے ہمارے اوپر کہ ہم اللہ کی زمین پر رہ کر اللہ کا شریک نہیں بناتے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر ہمیں کوئی مشرک کہنے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ کی زمین پر ہمیں کوئی مشرک کہنے والا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اللہ کی ذات اور صفات میں شرک نہیں کرتے۔ یہ یوسف علیہ السلام وہ جیل کے ساتھیوں کو تبلیغ کر رہے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھے اگر کسی آدمی نے اپنے گھر میں کتا رکھا ہوا ہے، بطخیں رکھی ہوئی ہیں، اس کے گھر میں چور آئے، کتا بھونکنا شروع ہو گیا، بطخوں نے شور کرنا شروع کر دیا، اور اگر وہ بعد میں کہے کہ میرے گھر میں کتا تھا اور بطخوں نے شور کیا، کتا بھونکا تو میرا گھر وہ چوری سے بچ گیا، چور بھاگ گئے، تو کہتے ہیں یہ بھی شرک کے ضمن میں آئے گا۔ کتے بھونکتے رہتے ہیں، بطخیں شور کرتی رہتی ہیں، چور اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں، گھروں کی حفاظت کرنے والا وہ اللہ کی ذات ہے، وگرنہ یہ اسباب ہیں زہری جو ہم نے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو خیر انہوں نے تعبیر بتائی، انہوں نے کہا کہ آپ میں سے ایک آدمی جو وہ رہا ہو جائے گا، تو پہلے جو اچھی بات تھی وہ بتائی۔ جو دوسرا آدمی تھا اسے کہنے لگے کہ آپ کو سولی پہ لٹکایا جائے گا اور پرندے آپ کے سر میں سے گوشت کھائیں گے۔ یعنی اگر وہ پہلے دوسری بات بتاتے، یعنی پہلے پریشانی والی بات بتاتے، تو جیسے خوشخبری دینی تھی اس نے بھی خوش نہیں ہونا تھا۔ یعنی اگر کسی انسان کے پاس دو خبریں ہوں، ایک اچھی خبر اور دوسری بری ہو، تو پہلی اچھی خبر بتائے، جو افسوس والی خبر ہے وہ بعد میں بتائے۔ اگر افسوس والی بات پہلے بتا دے گا، خوشی والی بات بعد میں بتائے گا، تو وہ خوشی بھی ختم ہو جائے گی۔ اچھا اس کے بعد وہ جیل میں تھے کہ وہاں پر بادشاہ کو خواب آیا، اس نے کہا کہ میں نے 7 موٹی گائیں دیکھی ہیں اور 7 پتلی گائیں دیکھی ہیں، جو پتلی گائیں وہ موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں میں نے سبز دیکھی ہیں، 7 خشک دیکھی ہیں۔ اور وہاں اپنے وہ مشیروں سے کہنے لگے افتونی فی رؤیا ان کنتم للرؤیا تعبرون قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین۔ وہ کہنے لگے یہ ایسے خواب ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ تو جس آدمی نے رہائی پائی تھی وہ کہنے لگا کہ آپ مجھے بھیجیں جیل کے اندر، میں جاتا ہوں، وہاں سے میں آپ کو تعبیر معلوم کر کے بتاتا ہوں۔ وہ جیل میں آیا اور یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا کہ یوسف ایھا الصدیق افتینا فی سبع بقرات، آپ ہمیں یہ بادشاہ نے خواب دیکھے اس خواب کی تعبیر بتائیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 سال قحط سالی کے آئیں گے اور 7 سال پھر خوشحالی کے آئیں گے، تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جو سٹے ہوں ان میں سے دانے نہیں نکالنے، اس طرح آپ نے دانوں کو محفوظ کر لینا ہے، الا کہ جو تھوڑا سا اناج آپ نے استعمال کرنا ہے اسے آپ نکال لیں۔ اس کے بعد پھر 1 سال خوشحالی کا آئے گا، اس میں اللہ تعالیٰ وافر بارش برسائے گا اور خوب لوگ اس سے مستفید ہوں گے۔ اچھا اس کے بعد اب یہ لمبا واقعہ ہے، میں شارٹ کٹ بیان کرتا ہوں، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ جس نے خواب کی تعبیر بتائی ہے تو اسے تو ذرا میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ قاصد آیا، وہ یوسف علیہ السلام کہنے لگے نہیں میں ایسے نہیں باہر آؤں گا، پہلے بادشاہ سے پوچھو کہ ان عورتوں سے پوچھے جنہوں نے میرے اوپر الزام لگایا تھا، انہوں نے جھوٹا الزام لگایا تھا، میں تو اس بات سے بری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمال کا حوصلہ ہے یوسف اللہ کے نبی کا۔ آپ نے فرمایا کیا خوبی ہے یوسف علیہ السلام کی۔ صحابہ نے ایک دفعہ آپ سے پوچھا کہ سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا
الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ آپ نے فرمایا یوسف اللہ سے نبی سے بڑھ کر کون عزت والا ہے؟ وہ خود بھی اللہ کے نبی تھے، ان کا باپ یعقوب بھی اللہ کا نبی تھا، ان کا دادا اسحاق بھی اللہ کا نبی تھا، ان کا پردادا ابراہیم بھی اللہ کا نبی تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا یوسف علیہ السلام کے کیا کہنے، جو سچے نبی ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی وہ ایسا خبیث لعین آدمی تھا، اس نے معاذ اللہ نبیوں کی بھی توہین کی ہے، آدم علیہ السلام کو بھی برا بلا کہا ہے، حمامۃ البشرا اس کی کتاب ہے، ایسی خباثت اس نے کی ہے، کسی کو بھی اس نے چھوڑا نہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی گستاخی کی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی گستاخی کی، اور ایک پاگل قسم کا آدمی تھا جس نے جناب کبھی مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی کیسا دعویٰ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یوسف اللہ کے نبی کا کمال کا حوصلہ تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر یوسف کی جگہ پر میں وہاں جیل میں ہوتا اور میرے پاس آتا بادشاہ کا قاصد، کہتا کہ بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے فوراً جیل سے باہر نکل جانا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے عورتوں سے پوچھا جائے اس کے بعد میں جیل سے باہر جاؤں گا۔ خیر اس کے بعد مصر میں قحط پڑا، ان کے بھائی غلہ لینے کے لیے آئے، جب وہ چلے گئے تو انہوں نے جو پونجی لے کر آئے تھے تھوڑے سے پیسے وہ بھی واپس لوٹا دیے۔ دوسری بار آئے تو انہوں نے اپنے بھائی بنیامین کو ایک ہیلا کر کے تدبیر کر کے جو اللہ نے بتائی تھی اپنے پاس رکھ لیا۔ تو اس کے بعد دوبارہ ان کے بھائی جب واپس آئے تو انہوں نے اپنے باپ کو کہا ان نبنا کا سارا کا، آپ کے بیٹے نے چوری کر لی ہے۔ جب اپنے اسے لے کر جا رہے تھے جنگل میں کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیں، لیکن جب چوری والا معاملہ آیا تو یہ نہیں کہا ہمارے بھائی نے چوری کر لی ہے، کہنے لگے ان نبنا کا سارا کا، آپ کے بیٹے نے چوری کر لی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں اب اللہ تعالیٰ سے یہی امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے سارے بیٹوں کو ہی لے آئے گا۔ انما اشکو بثی و حزنی اللہ، میں اپنا شکوہ اللہ کے سامنے ہی پیش کرتا ہوں۔ تو خیر اس کے بعد بھائی بکاری بنے ہوئے ہیں، اپنے بھائی کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ وتصدق علینا، آپ ہمارے اوپر صدقہ ہی کر دیں۔ سورہ یوسف میں جو سب سے بڑا ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو حسد کرنے والا ہوتا ہے ایک دن وہ فقیر اور بکاری بن جاتا ہے، اور جس سے حسد کیا جاتا ہے اسے اللہ تعالیٰ بادشاہ بھی بنا دیتا ہے۔ کہاں وہ کنویں کے اندر پھینکا اور کہاں اللہ تعالیٰ نے تخت کے اوپر بٹھا دیا۔ وہ بکاری بن کر کھڑے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں وتصدق علینا، آپ ہمارے اوپر صدقہ ہی کر دیں، ان اللہ یجزی المتصدقین۔ تو یوسف علیہ السلام فرمانے لگے قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے جانتا یوسف؟ پھر وہ کہنے لگے قالوا انک لانت یوسف، کہیں آپ یوسف ہی تو نہیں ہے، کیونکہ ان کا قصہ تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ ہم نے انہیں کنویں میں پھینکا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا انا یوسف، میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ وہ سگے بھائی تھے۔ اور آپ دیکھیں نبی کا حوصلہ کتنا ہے، وہ فرمانے لگے قد من اللہ علینا، دیکھو ہم سب کے اوپر اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا ہے، کہاں تمہارا بھائی ایک دیہات میں رہنے والا تھا اور کہاں تمہارے بھائی کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنا دیا ہے۔ وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ابا جی سے کہو کہ آپ کے بیٹے نے چوری کر لی ہے، انہیں اخوت سے ہی خارج کر دیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے بھائی کے اوپر اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا، انہوں نے اس بات کا ذکر ہی نہیں کیا کہ آپ نے مجھے کنویں میں پھینکا تھا، ایسے کیا تھا، ایسے کیا تھا۔ وہ کہنے لگے لا تثریب علیکم اليوم، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے پھر کہا کہ یہ میرا کرتا لے جائیں، باپ کے چہرے کے اوپر لگائیں گے تو اللہ ان کی آنکھوں کا نور واپس کر دے گا۔ یہ کرتا بھی کیسا تھا، جب جھوٹا قمیض گیا تو آنکھوں کا نور چلا گیا، اور یہ کیسا عجیب کرتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا ہی پھٹا تو وہ کرتا ہی ان کی صداقت کا باعث بنا جب الزام لگا ان کے اوپر، اور یہ کیسا عجیب کرتا تھا جب یہ دوبارہ واپس انہوں نے بھیجا، جب سچا قمیض گیا تو آنکھوں کا نور اللہ نے واپس ان کا لوٹا دیا۔ اچھا وہ دوبارہ جب مصر میں آئے تو انہوں نے تعظیمی سجدہ کیا تو یوسف علیہ السلام فرمانے لگے ھذا تعویل رؤیا، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو اللہ نے پوری کر کے دکھائی ہے۔ اس کے بعد وہ تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، اور ربی قد آتیتنی من الملک، یا اللہ یہ مصر ملک کا بادشاہ تو نے مجھے بنایا ہے، اور یا اللہ مجھے کوئی بھی بادشاہ نہیں بنا سکتا تھا۔ ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یا اللہ میں یوسف جب دنیا سے جاؤں تو یا اللہ حالت ایمان کے اندر میں دنیا سے جاؤں، اور یا اللہ مجھے صالحین کا ساتھ عطا فرمانا۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ ساری زندگی اچھے عمل کرتا رہتا ہے،
مرتے وقت ایک ایسا کلمہ زبان کے اوپر آتا ہے کہ سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں، وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ کوئی بندہ ساری زندگی برے عمل کرتا رہتا ہے لیکن مرتے وقت کوئی ایسا اچھا کام کرتا ہے، تقدیر غالب آ جاتی ہے کہ اس اچھے کام کی وجہ سے اسے اللہ جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اور صحابہ کا بیان ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے خاتمے سے ڈرا کرتا تھا۔ انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بندہ یہ دعا کرے کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میں کوئی برا کام کرتے ہوئے نہ جاؤں، گانے سنتے سنتے میری جان نہ نکلے، میری زبان کے اوپر کلمہ جاری ہو اور اسی حال میں اللہ کے پاس جاؤں۔ آپ نے فرمایا مرتے وقت جس کی زبان پر کلمہ جاری ہوا داخل الجنت، وہ سیدھا اللہ کی جنت میں چلا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب حملہ ہوا تو اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا، کہنے لگے بیٹا عبداللہ، جب آپ محسوس کریں کہ تیرے باپ کی جان نکلنے کا وقت ہے تو اپنے باپ عمر کا سر سجدے کی حالت میں کر دینا، تیرا باپ سجدے کی حالت میں اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے۔ تو آپ دیکھیں بعض ایسے خوش نصیب ہیں وہ سجدے کی حالت میں انہیں موت آتی ہے۔ تو لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جب انسان سجدے کی حالت میں اللہ کے پاس جائے تو اللہ اس سے راضی ہے۔ اگر کوئی آدمی، اس کا خاتمہ اچھا ہونے کی علامت کیا ہے؟ اس کی بیوی اس سے تنگ نہیں ہے، تو وہ بستر کے اوپر فوت ہو رہا ہے تو اس کا خاتمہ اچھا ہو رہا ہے۔ اس کے ہمسائے اس سے تنگ نہیں ہیں، اس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں، بستر کے اوپر ہی اسے فوت ہو رہا ہے، وہ سجدے کی حالت میں فوت نہیں ہو رہا، اس کا خاتمہ اچھا ہو رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی زبان سے اذیت پہنچاتا ہے، اس کی بیوی بچے ہمسائے اس سے تنگ ہیں، لوگوں سے حسد کرتا ہے، بغض کرنے والا ہے، اور وہ سجدے کی حالت میں بھی فوت ہو تو اس کا پھر معاملہ کوئی اتنا خاص نہیں ہم کہہ سکتے۔ جہاں مرضی بندہ وفات پائے، اگر یہ خوبیاں پائی جا رہی ہیں تو اس کا خاتمہ اچھا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں جو باتیں میں نے بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جتنے ایسے اعمال جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے وہ اعمال اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔